السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے ہم سبھی بے قرار ہیں۔ میں آپ سبھی کو اس عید الفطر کے بابرکت اور پرمسرت موقع پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں ہم سبھی تو ملک بھر میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کچھ باتوں پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پورے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی ہی بات لے لیں تو عید کے موقع پر اتر پردیش کی پولیس ایک ہوڑ میں لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ستایا جا سکتا ہے، تکلیف دی جا سکتی ہے، کیسا موقع بنایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کوششیں چل رہی ہیں۔ میرٹھ میں جو اتر پردیش میں آتا ہے، وہاں کا پولیس محکمہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ چھتوں پر بھی نماز پڑھنے کی پابندی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ جب زیادہ اعتراض ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ جس کی خود کی ملکیت ہے، اگر وہ اپنے چھت پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پر یہ کیا بات ہے کہ کاوڑیا جب نکلتے ہیں اپنی یاترا پر، سڑکوں پر ہی نکلتے ہیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جب ہولی کا وقت آتا ہے، یہی رمضان کے مہینے میں، مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ تم لوگ دوسرے درجے کے شہری میں شامل ہو چکے ہو۔ مسجدوں کے اوپر ٹارپولین ڈال دیا گیا اور مسجدوں کے سامنے کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ جو یاترا نکالی جاتی ہے ہولی کے دہن کے بعد، ہولی جلانے کے بعد میں، ہولی منانے کے لیے، وہ یاترا کا رنگ جو ہے وہ مسجدوں پہ نہ گرے تو ٹارپولین ڈال دو، اگر خود پہ بھی نہ گرنا ہے، اس پر اعتراض ہے تو اپنے آپ پر بھی ٹارپولین ڈال دو۔ اس قسم کے بےہودے بیانات آئے تھے خود پولیس محکمے کی طرف سے۔ اور یاترائیں نکلتی کہاں ہیں؟ ہمارا یہ ملک سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، ہر کسی کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اس عید الفطر کے پرمبارک اور پرمسرت موقع پر میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ تفرقہ نہ پیدا کریں اور اس کو ہندو مسلم اتحاد کی ایک مثال بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ ہو کہ یہ طبقہ دبا ہوا ہے، مظلوم کرنا ہے اس کو بتانا ہے کہ تم جو ہے اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری ہو، بلکہ یہ بتانا چاہیے حکومت کو کہ ہر اس ملک میں رہنے والا بندہ اس آئین کے حساب سے، ہمارے ملک کے آئین کے حساب سے اور حکومت کے آنکھوں میں ایک برابر ہے، یکساں ہے۔ یہ بتانے کی آج سخت ضرورت ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے غزہ کے مظلومین پر بھی آپ لوگ جو ہے توجہ رکھیں۔ ان پر جو ظلم اور زیادتی اور بربریت ہو رہی ہے، اس کی دنیا بھر میں کہیں پر بھی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی ہے۔ 65,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں اور 17,000 اس میں سے معصوم بچے ہیں۔ ایک منظر جب ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ دنیا میں اس سے زیادہ بربریت کہیں اور دوسری مقام پر ہو سکتی ہے کیا؟ نیتنیاہو کی حکومت ظلم کی مثال قائم کرتے جا رہی ہے اور ویسٹرن ممالک اس کے اوپر خاموش ہے، چپی سادے ہوئے ہیں۔ UN کے اندر ٹیسٹیمونیز ہوتی ہیں، بیانات لیے جاتے ہیں، خواتین کس طریقے سے جیلوں کے اندر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جیلوں کے اندر ان کے اوپر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، ان پر اذیتیں کرنے کے لیے کیسے سویلینز کو بلایا جاتا ہے، عام شہری کو بلایا جاتا ہے، ان کی نمائش ہوتی ہے اور بنا کپڑوں کی نمائش کی جاتی ہے ان کی۔ اس قسم کی جو اذیتیں ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ 35 سے 40 ہزار ایسے بچے ہیں
جو پوری طریقے سے یتیم ہیں اور پورا خاندان کا خاندان ان کا ختم ہو چکا ہے، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں خاص کر کے ہمارے نوجوان نسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل ہماری آج پتہ نہیں کن مشغولیات میں لگی ہوئی ہے، ان کو یہ سب چیزوں کا احساس ہی نہیں نظر آتا ہے۔ عید کا یہ موقع صرف اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے سجدہ سجود ہو کر اپنے حق میں دعائیں کرنے کا نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کرنے کا ہے۔ اگر آپ اس موقع پر امت مسلمہ کو یاد کر لیں گے اور ان کے حق میں دعائیں کریں گے تو یقین مانیے آپ کے دل میں بھی وہ احساس پیدا ہوگا کہ آج پورے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ میں یہ موقع صرف آپ لوگوں کو یاد دہانی دلانے کے لیے نہیں بلکہ مبارکباد دینے کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن صد افسوس ہے ہمیں کہ یہ موقع جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں گزشتہ سالوں میں 2-3 سال سے، یہ ہمیں یاد دہانی دلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ خوشیاں ضرور منائیں لیکن ہمارے مظلومین جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی یاد کریں، جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ان کو یاد کر لیں اور ان کے حق میں دعائیں کریں۔ میں پھر ایک بار تمام تر امت مسلمہ اور بالخصوص شہریان گلبرگہ کو عید کے اس پرخلوص موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو اس ماہ مبارک میں جو عبادتیں رہی ہیں وہ اللہ انہیں قبول کرے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے، اور اس قبولیت کے بدلے تمام تر جو مظلومین ہیں ان پر جو جبر کرنے والی طاقتیں، جو ظلم کرنے والی طاقتیں ہیں، ان کا خاتمہ کر دے۔ یہی دعا کرتے ہوئے میں آپ سبھی کو پھر ایک بار پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں عید الفطر کے بابرکت موقع پر۔ شکریہ، السلام علیکم۔